غزہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی کی بہت ہی افسوسناک صورت ہم دیکھ رہے ہیں مدت سے، تو اس میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اقوام عالم کا انسانی حقوق کے حوالے سے معیار ہی دوغلا ہے، دوہری پالیسیاں ہیں، اور اقوام متحدہ کی بھی بالکل دو عملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اقوام متحدہ پہلے 1922 تک جس کو لیگ آف نیشنز کہتے تھے، پھر ٹرانسفارم ہو کے یونائٹڈ نیشنز بنی، وہ اپنے رکن ممالک کے لیے امن، سیاسی استحکام اور عدل اس کی ضمانت کی ایک ادارے کے طور پر اس کو کام کرنا چاہیے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماڈرن جو نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ آیا، اس نے آ کے پچھلے جو سیاسی جو تھے، جو بیلنسز قائم ہوئے تھے، اس کو تبدیل کر دیا۔ یعنی ایک ایسا چھوٹے سے چھوٹا ملک جس کی بہت چھوٹی سی فوج ہو یا نہ ہو، اس کو بھی سروائیول کا حق حاصل ہے۔ یہ کو ایگزسٹنس جی، دونوں فریقین بلکہ تمام فریقین کی بیک وقت ان کی بقا کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ جیو اور جینے دو۔ جیو اور جینے دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی دنیا میں جو فوجی تنازعات اتنے زیادہ ماضی میں ہو چکے تھے، قتل و غارت کے بازار گرم ہوتے تھے، اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جنگ عظیم دوم اقوام متحدہ کی قیام سے کچھ 2 سال پہلے 4 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا۔ اب دیکھیے کہ جو ارض فلسطین، جس طرح مفتی صاحب نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، جس کو عیسائی دنیا اور یہودی دنیا اپنا ورثہ سمجھتی ہے، ان سے زیادہ تو وہ اسلام کا ورثہ ہے۔ لا ریب ہمارے لیے تینوں جو مذاہب ہیں ہمارا ہی وہ حصہ تھے، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت ختم ہوئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو صلیبی جنگیں ہوئیں، کیونکہ اسلام کے جو فاتحین تھے، جس کو یہ میلائن کرتے ہیں، بدنامی کرتے ہیں کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا گیا، ایسا نہیں تھا۔ اسلام حسن اخلاق اور حسن سلوک کی بنیاد پر پھیلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک بڑی سادہ سی دعوت اسلام ہوتی تھی کہ جی آپ فرسٹ آف آل دعوت توحید دی جاتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس کو کہا جاتا تھا کہ پھر تم ہماری برتری تسلیم کر لو اور ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے، جی، آپ جزیہ دے دیں۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر یا ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے، آپ چوز کریں۔ حتیٰ کہ خیبر کے موقع پر ہر مقتول کے قتل کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دوبارہ دعوت دو، دوبارہ دعوت اسلام۔ ہر بندہ، ایک بندہ مرتا تھا یہود کا تو دعوت اسلام دی جاتی تھی۔ لشکر اسلام سے بھی بے پناہ جو ہمارے ستارے شہید ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کے موضوع پر جو اس علاقے میں جو سب سے بڑی جنگ ہوئی، وہ صلیبی جنگ، جو تیسری جنگ تھی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اعزاز ہوا اس جنگ کو جیتنے کا۔ اس پر جو یہودی دنیا تھی، جس کا عیسائی ورلڈ جو تھی، یہودیوں کی تو حکومت کبھی بھی نہیں رہی تھی 1948 سے پہلے، پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ مسئلہ عالم عیسائیت اور عالم اسلام کے درمیان تھا۔ عیسائی ریاستوں کا کوئی 2/3 حصہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور یہ جو تیسری جنگ تھی یہ حتمی جنگ قرار دی گئی۔ اس میں 4 اس وقت عیسائی سلطنتیں، بازنطین میں جو تھی، اور ایک سسلی کی امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی، ایک انگلینڈ کی امپائر تھی، جس کو ریچنڈ دی لائن ہارٹ کہتے ہیں۔ وہ لیڈ کر رہا تھا ان فوجوں کی مجموعی کمان کو۔ اور اسلام کی خوبصورتی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے جو مسلمان خلیفہ تھے العادل، ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ ایک گورنر ہی تھے مصر کے اور سیریا کے، جی، ان سے اجازت طلب کی کہ حضور یہ یہاں سے یورش ہے تو آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، اس کو روکوں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی فوجی مدد طلب نہیں کی، تمام مقامی لشکر تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ بیت المقدس کو 1187 میں دوبارہ فتح کیا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، عام معافی۔ اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظام دیا سیاسی، اس کا یہ شیوہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 23 سالہ دور رسالت میں 83 جنگیں ہوئیں،
جن میں 57 سرایا اور 26 غزوات ہیں. ایک یا دو کی تعداد کا فرق اس طرح ہے کہ بعض راویوں نے یا مورخین نے ایک جنگ کو 2 حصوں میں سپلٹ کیا ہے. اس میں جو ٹوٹل ہیومن لاسز ہوئے، شہادتیں مومنین کی اور کفار کے مقتولین، ٹوٹل جو ٹال ہے، جو ڈیتھ ٹال ہے، جو لاسز ہیں، 1029 بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اور اس میں بڑی بڑی شہادتیں 68 شہادتیں عہد میں ہوئیں. بئر معونہ کا واقعہ 38 صحابہ 38 اکٹھے شہید کر دیے گئے. تو اس لیے جو اسلام کا نظام جہاد ہے یہ استحکام اور امن کے قیام کے لیے ہے، نہ کہ یہ لڑائی کے لیے اور مار دھاڑ. 35 آیات ہیں قرآن کریم میں جہاد کے موضوع پر، جن میں صرف 4 کے اوپر قتال کا ذکر ہے، اور وہ بھی سیلف ڈیفنس کے طور پر. اس لیے عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرے اور اس مسئلے کو، جنگ کو رکوائیں، کم سے کم بیٹھ کے میز پر معاملہ حل کیا جائے. بہت خوب.